بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ شمس الدین اپنے آبائی پیشے کے لحاظ سے درزی تھے اور اسی اعتبار سے علاقے میں خلیفہ کی عرفیت سے مشہور تھے۔ بکرم پور میں واقع اریل بیل کے نشیبی علاقے میں ان کا گاؤں گادی گھاٹ سیلاب کے دنوں میں ایسا لگتا جیسے کالے پانیوں میں گھرا کوئی جزیرہ ہو۔ اس گاؤں میں جزیروں پر بہت سی بستیاں آباد تھیں۔ بستی کے عام قاعدے قانون کے مطابق ان کا گھر بھی آدھا زمین پر اور آدھا پانی پر تھا۔ پانی کے حصے میں گڑھے ہوئے موٹے موٹے کھمبوں پر گھر کا توازن قائم تھا۔ آمد و رفت کے لیے ان کی چھوٹی سی کشتی جس جگہ بندھی رہتی، اس کے ایک طرف گاؤ شالہ اور دوسری طرف کافی اونچا 4 کھمبوں پر استادہ بیت الخلا تھا۔ لکڑی کے تختوں سے بنے گھر سے پانی اس قدر قریب تھا کہ بچے عموماً گھر میں بیٹھے ہی بنسی کے ذریعے مچھلی پکڑ کر لے آتے۔ قریبی ٹیلے کی مسجد سے ہر صبح کی اذان کے ساتھ ہی وہ بیدار ہو جاتے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے۔ جوان چپو سنبھال کر اپنی اپنی کشتیاں کھول لیتے اور مختلف سمتوں میں پھیل جاتے، جہاں گزشتہ شام کے بعد مچھلیاں پھنسانے کے لیے پار چال تان کر آئے ہوتے۔ مسجد کا رخ تو ادھیڑ عمر اور بوڑھے لوگ ہی کیا کرتے۔ آج مسجد میں نمازی بہت کم تھے۔ امام صاحب کو معلوم تھا کہ گزشتہ کل 6-7 آدمی موٹر لانچ میں بیٹھ کر کسی کام سے ڈھاکہ گئے تھے۔ وہ صبح صادق میں اندازہ نہیں کر سکے کہ بستی کے موجودہ لوگوں میں سے کون نماز پڑھنے آیا اور کون نہیں۔ نمازیوں میں سے 8-10 آدمی تھے۔ نمازیوں نے جب نماز کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا تو غصے سے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ خلیفہ مسجد میں حاضر نہیں ہیں۔ ان کے پکی نمازی ہونے کے سبب ان کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کر لیا گیا اور سب نے یک زبان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے، آج خلیفہ نہیں آئے؟ شکور میاں نے جیسے خلیفہ کی وکالت کی، ارے بھائی وہ کیسے آئیں گے، ان کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ جب کسی بات کی سمجھ نہ آئی تو امام صاحب نے کہا، جب کسی کی دنیا اندھیری ہونے لگے تو روشنی اللہ کے گھر سے ملتی ہے بیٹا، نہ کہ بستر پر پڑے رہنے سے۔ آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ ان کے اس جملے کے بعد متفقہ فیصلہ ہوا کہ چل کر انہیں دیکھ لیا جائے۔ ڈونگی والے اپنی ڈونگیوں پر سوار ہوئے اور مٹی کی ناند والے اپنی ناند میں بیٹھ کر دھیرے دھیرے خلیفہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ خلیفہ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، جبکہ ان کی بیوی اور بیٹی دلربا ان کا سر دھلانے میں مصروف تھیں۔ مسجد سے آئے ہوئے لوگ سبھی اپنے تھے، پھر اس بستی میں کسی کا کسی سے پردہ نہ تھا، لیکن امام صاحب کو دیکھ کر ماں بیٹی عزیز ہو گئیں، کیونکہ عام طور پر امام صاحب سے تمام عورتیں پردہ کیا کرتیں۔ چنانچہ امام صاحب خود ہی آنگن میں ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ذرا سی دیر بعد تمام لوگوں کو اندر بلا لیا گیا۔ خلیفہ کے چاروں طرف جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے کراہتے ہوئے باری باری ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ جو آدمی ان کے زیادہ قریب بیٹھا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، بھائی لوگوں، میری بخشش کے لیے دعا کیجیے گا، میں آج جماعت میں شریک نہیں ہو سکا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ہاتھ جوڑے، مگر ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے جنہیں دیکھ کر غیر معمولی سا ڈر محسوس ہوتا۔ تبھی شکور میاں، جن کا گھر ان کے گھر سے متصل تھا، اپنی تسبیح چوم کر جیب میں رکھتے ہوئے بولے، آپ لوگ جانتے ہیں ان کا ہونے والا داماد 1 ہفتے کے اندر دبئی جا کر واپس آ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا پاسپورٹ اور ویزا جعلی ثابت ہوا، اب وہ بیچارہ زیر حراست ہے۔ یہ سن کر جیسے سب کو سانپ سونگ گیا۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ دبئی گیا بھی تھا؟ ان نمازیوں میں سے ایک بولا، ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے کیے کی سزا ملی ہو۔ اس نمازی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ سب لوگوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر رعب بھی تھا اور ایک معصومیت بھی، وہ کسی اور ہی دنیا کا لگتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ سر پر سفید رنگ کا عمامہ تھا۔ وہ ہماری حکومت کی تحویل میں ہے، اب اس پر مقدمہ چلے گا، سزا کے ساتھ اسے جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا۔ اس نے جو کیا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ سفید داڑھی والے نوجوان نے غصے سے کہا،
वहाँ पर खड़े किसी आदमी में इतनी हिम्मत ना हुई कि वो उसे कुछ कह सके। सब लोग मुंह खोले उसे देखते ही रह गए। इधर खलीफा साहिब का बुरा हाल था। वो ये तक न जानते थे कि उनके बेटे का कसूर क्या है और उसने किया क्या है, वो कौन सी अदालत में है, उसे किसकी तहवील में रखा गया है। उन्होंने तो जब से ये खबर सुनी थी कि उनका बेटा घर से गायब हो गया है, वो सदमे से निढाल थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी करने लगे थे और इस दौरान उन्हें अपने बेटे की शदीद ज़रूरत थी, जबकि ऐन वक्त पर बेटा घर से गायब हो गया। इन्हें सिर्फ़ अपने बेटे का सदमा ही नहीं था, बल्कि अपनी लड़की का और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल भी भयानक नज़र आ रहा था, क्योंकि जो रकम सूद के कर्ज़े पर ली थी उसके एवज़ रिहायशी घर गिरवी रखवाया था। शदीद बुखार के आलम में वो मेहमानों की खातिर तवाज़े के बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में अंदर से मरमरे के लड्डू और चाय आ गई। एक नमाजी साथी ने इस चाय का कदरे बुरा मनाते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, खाला जान, इस नागहानी आफत में आपको क्या सूझ रहा है? हम यहाँ पर आकर चाय पिएंगे? खलीफा की बीवी औट में खड़ी थी। उसने बड़ी दिलदोज़ आवाज़ में कहा, हम जानते हैं कि ये मसला हमारा तन्हा नहीं, लड़की तो नीच की होती है। आप लोग चाय पिएं, ख़ुद भी सोचें और हमें भी हौसला दें कि अब आगे क्या करना है। हमारी अंदरूनी हालत तो आप लोगों को मालूम है। इतना कहने के बाद उसकी आवाज़ रंध गई। खलीफा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उनका होने वाला दामाद किसी खाते पीते घराने का फ़र्द नहीं था, वो भी खलीफा ही की तरह दर्जी था, मगर वो जानता था कि उसे अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए काफ़ी इंतज़ामात करना पड़ेंगे। उसका बेटा, जो काफ़ी सरमाया जमा कर चुका था, ऐन वक्त पर घर से गायब हो गया। शरई तौर पर दिलरुबा का निकाह अभी तक नहीं हुआ था, मगर सूरत हाल के पेश नज़र तरफ़ेन का गम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम बन गया। खलीफा साहिब के घर वाले परेशान थे। जहेज़ के लिए जो रकम और सामान दरकार था, उनके बेटे ने ही उन्हें मुहैया करना था। रात भर वो अल्लाह से दुआएं मांगते रहे कि उनका बेटा उन्हें मिल जाए, मगर ऐसा न हुआ। रात दम टूट चुकी थी। सब लोग उनके घर से चले गए थे। करीब ही से लोमड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। 13वीं का चाँद मगरिब की जानिब उतर चुका था। उसकी धुतिया रोशनी में पूरा इलाका मुनव्वर हो रहा था। ऐसे में खलीफा की घरवाली ने देखा कि उसके सहन में बेशुमार छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस लड़के खड़े हैं। ये लड़के अंदर आते तो कभी बाहर जाते। खलीफा की बीवी अपने गम से निढाल थी। वो अपने बेटे का गम मना रही थी। उसे किसी चीज़ का होश न था, मगर वो वाज़ह देख सकती थी कि एक लड़के के सर पर एक बक्स रखा था, उसके पीछे चंद और लड़के थे, और फिर एक पालकी जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसके पीछे 3 बड़े बड़े आदमी थे, जिनके सर पर संदूक नुमा सामान रखा था। चांद की चांदनी कभी धीमी होती तो ये लोग अपनी रफ्तार से चलते हुए सहन में आते और सामान रखकर बाहर खड़े बाकी लड़कों के पास पहुंच जाते। इसी सब में इशा की आज़ान हो गई। खलीफा की बीवी ये सब देखती रही। ये सिलसिला सुबह फजर तक चलता रहा। खलीफा की बीवी अपने कमरे में बैठी ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ थी। उसने शायद इस बात को ज़्यादा संजीदगी से दिल पर नहीं लिया। सुबह हुई तो वो हस्बे मामूल नाश्ता बनाने की गर्ज से सहन में आई, मगर क्या देखती है कि सामने जहेज़ का सारा सामान पड़ा है। ये सामान इंतहाई कीमती और नफीस लग रहा था। इस सामान को देखकर कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि खलीफा और उसकी घरवाली ने अपनी बेटी को इतना शानदार जहेज़ दिया है, मगर खलीफा की बीवी अपने सामने इस सामान को देखकर अपनी आंखों पर यकीन न कर पाई। उसने अपने मियाँ को आवाज़ दी। खलीफा अंदर कमरे में बड़ा कराह रहा था, मगर बीवी का बुलाना सुनकर वो भी दौड़ा दौड़ा सहन में चला आया। दोनों मियाँ बीवी ने जब जहेज़ का सामान सहन में पड़ा देखा तो हैरत से एक दूसरे को घूरने लगे। खलीफा की बीवी को लगा कि शायद खलीफा के किसी दोस्त ने उसकी मदद कर दी है। तब उसने एक एक करके अपने सभी दोस्तों से तन्हाई में पूछा कि उन्होंने इसकी मदद तो नहीं की, मगर इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई कदम उनकी जानिब से नहीं उठाया गया। खलीफा के लिए ये मामला हल करना मुश्किल हो गया। उसकी समझ में न आ रहा था कि वो ये जेवर और ये कपड़े, जूते, फर्नीचर वगैरह अपने पास रखे या फिर अपनी बेटी को देखकर रुखसत कर दे।
پھر اسے خیال آیا کہ شاید اس کا بیٹا اس کے گھر سے چلا گیا ہے، وہ انہیں دبئی کا بتا کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ مگر بیٹی کی شادی قریب تھی، ان کے پاس زیادہ سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر اپنے آنگن سے رخصت کر دیا۔ ماں اور باپ دونوں ہی بیٹی کے جانے کے بعد دل کھول کر روئے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کس سے اپنا غم کہیں۔ بیٹی تو اپنے گھر سے دوسرے آنگن چلی ہی گئی تھی، بیٹا بھی ان کو چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کے رونے دھونے کے دن شروع ہو گئے۔ ان بیچاروں کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ یہ اپنی فریاد کر سکتے یا کسی تک پہنچا سکتے۔ بیٹے کو گئے 2 سال ہو گئے تھے۔ ان کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ دونوں رو رو کر اندھے ہو جاتے کہ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ خلیفہ کی بیوی نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، رنگت کالی پڑ چکی تھی اور چہرے کے خدوخال ایسے تھے جیسے کئی سالوں کا بیمار رہ کر آیا ہو۔ وہ آتے ہی ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ماں نے اتنے عرصے بعد اپنے لخت جگر کو اپنے دل سے لگایا۔ وہ بھی اپنے بیٹے کو پا کر زار و قطار رو رہی تھی۔ خلیفہ نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوشی سے گویا پاگل ہو گیا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہ کر آئے ہو؟ مگر اس کا بیٹا کچھ بتانے کو تیار نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حالات نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ وہ کچھ بتا نہ رہا تھا۔ کئی دن گمسم اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ ایک دن خلیفہ نے اس سے پوچھا، بیٹے تیری ماں جاننا چاہتی ہے کہ تو کہاں تھا، ہمیں کچھ تو بتا، آخر کون تھے ہمارے دشمن جنہوں نے 2 سال تجھے ہم سے دور رکھے رکھا؟ خلیفہ کی بات سن کر اس کا بیٹا رو پڑا، ابا میں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، تم جانو گے تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، مگر میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ میرے اپنے جرم کی سزا تھا۔ اگر میں لالچ نہ کرتا، حرص میں نہ پڑتا تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا اور میں تمہارے لیے وہ سب کر سکتا جس کی تم مجھ سے توقع کرتے تھے۔ خلیفہ کا بیٹا رونے لگا، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم 2 سال کہاں رہے ہو، کتنی اذیتیں جھیلیں، ہم سے اپنا غم کچھ تو کہو۔ خلیفہ کی بات سن کر اس کے بیٹے نے بتانا شروع کیا، ابا آپ تو جانتے ہیں میں آپ کی دکان پر بیٹھتا تھا، مگر آپ کی مدد کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ میرا اپنا مطلب ہوتا۔ میں جب بھی آپ کی دکان پر بیٹھا اپنی جیبیں بھر کر ہی اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے، اور پھر کام چوری کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پیسے بھی چوری کرنے لگا۔ انہی دنوں کی بات ہے جب ہماری دکان پر ایک خوبصورت عورت آئی تھی۔ اس نے مجھے کپڑے سلائی کرنے کو دیے۔ یہ کپڑے کافی قیمتی تھے اور ان پر لگے نگ بھی ایسے تھے جو میں نے اس سے پہلے نہ دیکھے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ میں ایک ایسی دکان کو جانتا تھا جہاں پر ایسے کپڑے بآسانی بکتے تھے، بلکہ کرائے پر بھی مل جاتے تھے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس دن میری بربادی شروع ہو گئی۔ میں نے اس عورت کے کپڑے بیچ کر پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ جب وہ کپڑے لینے دکان پر آئی تو میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں نازیبا اور اخلاق سے گری ہوئی تھیں۔ عورت پہلے تو مجھے سمجھاتی رہی، مگر جب میں باز نہ آیا تو یہ کہہ کر مجھے چلی گئی کہ وہ مجھے اس کا سبق ضرور سکھائے گی۔ میں اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ میں نے یہی سمجھا کہ مضبوط عورت ہے، وہ میرے خلاف کر ہی کیا سکتی ہے۔ لیکن اگلے دن جب میں دکان پر بیٹھا تھا تو 2 کالے رنگ کے آدمی میری دکان میں داخل ہوئے۔ ان آدمیوں کا حجم اور قد ایسا تھا کہ وہ دکان کی چھت تک جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے میری سیٹ سے اٹھایا اور یوں ہوا میں معلق کر دیا جیسے میں ان کے سامنے کوئی کھلونا ہوں۔ یہ لوگ مجھے پلک جھپکتے میں نہ جانے کہاں لے گئے۔ یہ ایک کالا سا کمرہ تھا۔ جب کافی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو یہاں بند پایا۔ میرے جسم میں درد ہو رہا تھا اور میں اس قدر اذیت میں مبتلا تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے کسی بڑی مشین میں ڈال کر کچل دیا ہو۔ میرا رواں رواں درد سے کانپ رہا تھا۔ ان لوگوں نے میری خوب پٹائی کی۔ میرا قصور میری سمجھ میں نہ آیا۔ ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔
1 ہفتے کے بعد مجھے آ کر ایک لڑکے نے اٹھایا اور کہنے لگا، تم نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ تم نے جس کے کپڑوں کو بیچا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی اور پھر یہی نہیں اس کے ساتھ بدتمیزی کی، تمہیں اس کا صلہ ضرور مل کر رہے گا۔ لڑکے کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا میں اس عورت سے معافی مانگ لوں گا، میں نے جس کے کپڑے بیچے ہیں، مگر یہ لوگ کسی طور پر تیار نہیں ہوئے۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک تخت پر خوبصورت کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی تھی۔ یہ عورت بہت باوقار تھی، اسے میں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہ وہی تھی جس کے ساتھ دکان میں نے بدتمیزی کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہنسنے لگی، بولی تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کو اس طرح ذلیل کرو گے؟ اب تم یہ سزا کاٹو گے اور میں تمہیں کہیں نہ جانے دوں گی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، اسے بتایا کہ میں ابا کے ساتھ دکان پر کام کرتا تھا، میرے پاس روپے ہیں جن سے میں نے اپنے ماں باپ کو جہیز خرید کر دینا تھا، اور اسی جہیز کو خریدنے کے لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر اس عورت کو رحم آ گیا، بولی اپنے ماں باپ کی فکر مت کرو، ان تک ہم متعلقہ سامان پہنچا دیں گے جس سے تمہاری بہن کا جہیز بن جائے گا، اس کی شادی وقت پر ہو جائے گی۔ تم صرف ایسا کرو کہ یہاں بیٹھ کر کپڑے سلائی کرو، اور اس کا معاوضہ ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ اس عورت نے کہا، اور پھر نہ جانے آپ کو سامان پہنچا یا نہیں، مگر مجھے یہی بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو سامان مل چکا ہے اور یہ کہ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ میں کچھ نہ کچھ مطمئن تو ہو گیا تھا، مگر جانتا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ میں دن رات محنت کی چکی میں پسنے لگا، یہاں تک کہ میں نے کئی جوڑے اپنے ہاتھوں سے سلائی کیے، مگر ان لوگوں نے مجھے اپنے قید خانے سے رہا نہ کیا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے، آپ لوگوں کی یاد آتی تو میں تڑپنے لگتا۔ کئی دن کھانا نہ کھاتا، مگر انہیں میری پرواہ نہ تھی۔ وہ عورت جب بھی آتی مجھے نئی اذیت دے کر چلی جاتی۔ یہاں رہتے ہوئے مجھے کچا گوشت کھانے کو دیا جاتا، یہ سب لوگ بھی ایسی ہی چیزیں کھاتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی مخلوق تھی جس نے 2 سال مجھے قید بامشقت میں رکھا۔ پھر ایک دن وہ عورت میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، تم نے بڑی ہمت کی ہے، میں دیکھ رہی ہوں تم بہت محنتی ہو، اگر تم یہ سزا کاٹ لیتے ہو تو ہم تمہیں یہاں سے جانے کے بعد تنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر تم نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی اور کسی بھی قسم کے عمل کر کے ہم سے دور جانے کی کوشش کی بھی تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس عورت نے مجھے کہا، مگر میں جان گیا تھا کہ وہ کس مخلوق سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے جتنی دعائیں آتی تھیں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے نہ جانے کیوں لگتا کہ یہ دعائیں پڑھنے کے بعد میں یہاں سے رہا ہو جاؤں گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ میری غلط فہمی نہ تھی۔ کچھ دن کی محنت کے بعد مجھے لگنے لگا کہ اس جگہ کے حصار میرے لیے کھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس عورت میں بھی وہ ہمت نہ رہی، وہ میرے قریب نہ آتی بلکہ دور سے مجھے دیکھ کر گھورتی اور چیختی چلاتی۔ میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر محظوظ ہوتا۔ ایک دن میں کافی دیر سے ورد پڑھ رہا تھا، مجھے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کافی دیر سے وہ عورت باہر چکر لگا رہی تھی۔ جب میرے پاس مجھ سے بات کرنے آئی تو میں نے وہ پڑھا ہوا سارا اس پر پھونک دیا۔ ایسا ہوتے ہی وہ چلا اٹھی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی، مگر میں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، عمل پڑھتا گیا، اور یوں اس کے بنائے ہوئے دروازے رفتہ رفتہ خود بخود کھلتے گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بھاگتا ہوا آپ تک پہنچا۔ بابا مجھے بچا لیں، وہ کالے آدمی پھر آ جائیں گے۔ خلیفہ کا بیٹا رونے لگا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور اس سے کہا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں امام صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ تمہارا علاج کریں گے اور تمہیں ہر وہ عمل بتا دیں گے جسے کرنے کے بعد تم محفوظ ہوگے۔ خلیفہ کے بیٹے نے یہ بات سنی مگر اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ روتا دھوتا اور اپنے باپ سے معافی مانگتا۔ باپ اسے اس مولوی صاحب کے پاس بھی لے کر گیا۔ مولوی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ لڑکے پر آصب کا اثر ہے۔ بہرحال انہوں نے کچھ وظائف بتائے۔ اس کے بعد خلیفہ کا بیٹا بھلا چنگا ہو گیا۔ آج اس بات کو برسوں گزر گئے۔ خلیفہ کے بیٹے نے شادی بھی کر لی، وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے،
لیکن جب بھی اس واقعے کا ذکر آتا ہے تو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ سچ ہے کہ اس مخلوق سے دشمنی اچھی نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔